ابھی جو حکومت نے کچھ فنڈز کے حوالے سے بات، بلکہ کچھ فنڈز دیے بھی گئے ہیں، وہ کتنا آپ کو ایک اچھا آپشن لگا؟ وہ اتنا ہی دیر پا ہے کہ ایک نیم مردہ مریض ہے جو بس قریب المرگ ہے اور اس کے منہ کے اوپر کچھ دیر کے لیے آپ ایک ماسک لگا دیں آکسیجن کا تو وہ رہ لے گا زندہ، کچھ گھنٹے اور زندہ رہ لے گا، وہ تڑپے گا. لیکن کوئی فلم آپ نے بنائی اس طرح نہیں؟ الحمدللہ. اچھا نہیں تو کیوں؟ مطلب یہ کیونکہ اگر فلم بنائی ہوتی اس ملک میں تو جو ایک کا شرٹ رہ گئی ہے، ایک کا سوٹ رہ گیا، یہ بھی بک چکا ہوتا. دیوانند صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کا عنوان ہے رومانسنگ ود لائف. تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں زندگی کو ایک رومانوی اینک سے دیکھتا ہوں اور کرتا ورتا ویسے میں کچھ نہیں ہوں اور یہ سب کچھ ہی کر لیتا ہوں. اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے، مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا، آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن، پر دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا. السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں DP پوڈ کاسٹ. میں ہوں نیسم عباس. اردو کے دو محاورے ہیں، ایک تو ہے کہ ہاتھ پاؤں پھول جانا اور ایک ہے پھولے نہ سمانا. یہ آج جو میری کیفیت ہے وہ ان دو محاوروں کو جسے کہتے ہیں اگر آپ تصویر کی شکل دیں تو شاید میری شکل بنے گی. چونکہ آج میں ایکسائٹیڈ بھی بہت ہوں اور نروس بھی بہت ہوں، چونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، اگر میں تعارف کرانے بیٹھوں گا تو اتنے تعارف ہیں شاید کہ وقت ختم ہو جائے گا. دو چار چیزیں گنوا دیتا ہوں. رائٹر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور نقاد بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور ادبی حوالے سے تو ان گنت ان کے تعارف ہے اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک شاندار گھرانے سے تعلق بھی ہے. اور بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہمیں جوائن کیا ہے عدیل ہاشمی صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ کو نروس لگ رہا ہوں میں؟ آپ کا پتہ نہیں، میں تو بہت نروس ہوں. اچھا. لیکن ایک اور محاورہ بھی اردو کا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. نہیں میں واقعی، چونکہ میں ظاہر ہے کہ آپ کے مداح بھی ہیں اور ایک آنر کی بات بھی ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ پہ ترس کیوں اتنی دیر سے آیا؟ ہاں یہ اچھا، آپ نے جو اتنی دیر کا جو آپ نے اس میں لفظ استعمال کیا وہ اچھا ہے. میرے خیال میں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے گزرنے کے بعد ہی ان سے جان چھوٹتی ہے. ہاں تو وہ آپ کا فون آنا، واٹس ایپ آنا ہر کچھ عرصے کے بعد، اور آپ کی آواز میں براہ راست بھی کہنا جو بناوٹی ایک دکھ ہوتا ہے، وہ جو ایک تجارتی آپ کا رویہ رہتا ہے، وہ اس سے میں نے سوچا کہ اس سے کیسے جان چھڑائیے ہمیشہ کے لیے. اس کا طریقہ یہ کہ اس کے بیچ میں سے گزر جاؤ بس، ورنہ وہ دکھ کم نہیں ہوتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اٹ از اے پلیجر. اور آپ کے مداح ہم بھی ہیں، آپ تو پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، ورنہ میں یہاں وقتہ نکالتا آپ کے لیے. اور دوسرے یہ کہ وہ کچھ قبائل ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک قبیلہ ہے، پتہ نہیں اس کا کیا حدود عرب ہے پر وہ ہے. تو وہ آپ اور ہم ایک ہی قبیلے کے باشندے ہیں. تو جب اپنے قبیلے کا کوئی شخص ہو تو اس کے ساتھ ایک دوستی رہتی ہے، وہ کچھ بھی ہو، ناراضگی ہو، جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن قبیلہ تو رہتا ہے نا، اپنا قبیلہ رہتا ہے. تو وہ ہمارا آپ کا قبیلہ ہے. ہم اس قبیلے کے سردار آپ کو مانتے ہیں. نہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمیں سرداری سے معافی رکھیں. ارے سر، میں تعارف کی بات کر رہا تھا. آپ کو اگر اپنا موقع ملے اپنا تعارف کروانے کا تو کیا کروائیں گے؟ یار آسکر وائلڈ کی اس کے اوپر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اور وہ ہے تو انگریزی میں اردو میں اس کا کچھ ٹوٹا پھوٹا سا ترجمہ کی دیتا ہوں کہ کسی کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو انجینئر بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو شاعر بننے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کاروبار کرنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ جو شخص ہے جس کو وہ شوق ہے اور وہی کام کرتا ہے تمام عمر اور اس میں اس کو کامیابی ملتی ہے، یہی اس کی سزا ہے. اچھا. اور ایک وہ شخص جس کو طرح طرح کی چیزیں کرنے کا شوق ہے اور یہ کام کیا، پھر ایک اور کام کیا، پھر ایک اور کام کیا، اور چاہے وہ فیض صاحب کی طرح ادھورا چھوڑ دے ان تمام کاموں کو، لیکن وہ بھانت بھانت کے وہ کام کرتا ہے، زندگی کو مختلف زاویوں سے دیکھتا ہے، مختلف رنگوں سے دیکھتا ہے، اور شاید کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کر پاتا. یہی کامیابی ہے اس کی اور یہی اس کی جزا ہے. تو مجھے جو دوسرا شخص ہے نا، جو کبھی یہاں دیکھتا ہے، پھر یہاں سے وہاں دیکھتا ہے، پھر کبھی پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، کبھی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، پھر کبھی ساحل پہ ہوتا ہے، پھر کبھی لکھتا ہے، کبھی پڑھتا ہے، کبھی کوئی گانا گاتا ہے، خدا جانے کیا کچھ کرتا ہے. او بھائی کوئی پوچھے تم کرتے کیا ہو؟ تو وہ دیوانند صاحب کی جو آٹو بایوگرافی ہے اس کا عنوان ہے رومانسنگ ود لائف. تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ میں زندگی کو ایک رومانوی اینک سے دیکھتا ہوں اور کرتا ورتا ویسے میں کچھ نہیں ہوں اور یہ سب کچھ ہی کر لیتا ہوں. اچھا مجھے بتائیے کہ اتنے بڑے گھرانے کا فرد ہونا، اتنے بڑے گھرانے میں آنکھ کھولنا آسان ہے، مشکل ہے، کیا ہے؟ مطلب چیلنجز سے بھرپور ہے یا زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے؟ آسان ہے بہت زیادہ. اچھا. ہاں، اس بات پہ میرا دل دکھتا ہے کبھی کبھی
لیکن کوئی مجھے کہے کہ اچھا تو پھر بدلو، تو میں کہوں نہیں بدلوں گا نہیں. فیض صاحب کی پہلی یاد آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میری پہلی یاد یہ ہے کہ میں جونیئر اسکول میں ہوں، 1 یا 2 کلاس میں ہوں اس وقت، اور فیض صاحب کچھ سالوں کے بعد آیا کرتے تھے پاکستان، اور 1-2 دن کے لیے. اور جب وہ آیا کرتے تھے تو ایک جشن کا سما ہوا کرتا تھا گھر میں بھی اور شہر میں بھی. بالکل. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے جو نانا ہیں وہ ایک سیلیبریٹی ہیں. اچھا. تب تو لفظ ہی نہیں معلوم تھا سیلیبریٹی، بس ایک یہ ہے کہ بس وہ نانا کو تو سبھی جانتے ہیں، اور جیسے بھنورے آتے ہیں شمع کے پاس ویسے آ جائیں گے بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہ ہے کلاس 1-2 کی بات. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جب وہ آتے تھے تو اس وقت ہمیں چائنیز کھانا کھانے کو ملتا تھا. اچھا، یہ جشن کا حصہ ہوتا تھا. ہاں اچھا. کیونکہ ورنہ تو پیسے نہیں ہوا کرتے تھے. اب ہمارے پاس نہیں، اماں ابا کے پاس بھی. اوکے. تو ہر 2-3 سال میں 2-3 سال میں ایک مرتبہ کھانا باہر سے آتا تھا، اور وہ چائنیز کھانا، جو کہ بڑی بات تھی. ایگ فرائڈ تو وہ جو کہتے تھے کہ فیض صاحب ایلیٹ شاعر ہیں، وہ صحیح نہیں کہتے تھے؟ پتہ نہیں اس سے کیا مراد ہے ویسے ایلیٹ شاعر سے. اب اگر ان کی ٹائی پہننا یا وہ جو شوق فرماتے تھے وہ کرنا، اگر وہ ایلیٹزم ہے تو پھر کہہ لیجیے ایلیٹزم. لیکن میرے خیال میں یہ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ ہستیاں، کچھ کام، کچھ مقاصد اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کو اس قسم کی کسی چیز سے ان کو مقید نہیں آپ کر سکتے. فیض صاحب شاعر کیسے تھے اور انسان کیسے تھے ہم سبھی جانتے ہیں. نانا کیسے تھے؟ جیسے انسان تھے اور جیسے شاعر تھے بالکل ویسے ہی نانا بھی تھے، اور ابا بھی ویسے ہی تھے. میں تو ان کو اپنی خالہ اور اپنی اماں کی توسط سے مجھے معلوم ہوا کہ کیسے تھے. تو وہ ایک ہی طرح کے تھے. وہ ہاں ان کی طرح ایک ہی تھی. تو وہ انسان دوستی ہو یا خاندان میں ہو یا کسی دشمن سے ہو. کبھی آپ کو بتایا انہوں نے کہ یہ بننا ہے زندگی میں، یہ کرنا ہے، یا کبھی آپ نے ان کے ساتھ شیئر کیا ہو؟ ان کے خطوط میں جب وہ جیل میں تھے اور میری اماں اور خالہ اتنی تھیں 5-6 برس کی، تو اس وقت انہوں نے ایلس کو ہی لکھا تھا اپنی بیگم کو کہ ہم میرے بچوں کو، چونکہ تم ان کی تربیت کر رہی ہو، میں تو جیل میں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تم بہت اچھی تربیت کرو گی، صرف ان میں اچھے اور برے کی تمیز آ جائے، پھر جیسے بھی وہ زندگی گزارنا چاہیں، جو بھی وہ بننا چاہیں وہ ان کو بننا چاہیے. تو اگر اپنے بچوں کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے تو اپنے بچوں کے بارے میں تھوڑی وہ کہیں گے کہ تم فلاں بنو یا فلاں بنو. خطوط کی آپ نے بات کی. آج کل تو کوئی جیل میں جاتا ہے تو وہ پھر عجیب طرح کے شکوے بھی کرتا ہے، مجھے جیل میں یہ نہیں مل رہا. اگر وہ سیلیبریٹی بھی ہو تو پھر بڑے بڑی عجیب طرح کی باتیں ہوتی ہیں. لیکن ان کے خطوط میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی گلا نہیں ہے، بلکہ محبت کی بات ہے، امید کی بات ہے. یہ کتنی بڑی ایک انسپریشن ہے آج کے دور میں بھی، جو کہ جب آپ پڑھتے بھی ہیں تو وہ نظر آتی ہے، مطلب لفظوں سے ٹپک رہی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا. اور انہوں نے ایکچولی جو ہر بڑا انسان یہی کرتا ہے کہ جتنی بڑی رکاوٹ اور جتنا بڑا دکھ اور جتنا بڑا امتحان اس کے سامنے آتا ہے، وہ شخص اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے، یا اس کا فن اتنا ہی بڑا ہو جاتا ہے. اب آرام دہ صوفے پہ بیٹھ کے تو شاعری کرنا مشکل ہے، کرتے ہوں گے لوگ، لیکن کم وقت اگر باہر نہیں تو اندر تکلیف سے گزرنا ضروری ہے فن کی نکھار کے لیے. اور یہ ایسا ہی ہے. مثال کے طور پہ ایک جو ان کی نظم ہے زندہ کی ایک شام، جو ان کی سلاخیں ہیں ساہیوال جیل میں، ہم گئے بھی وہ دیکھنے کے لیے. اور اب تو وہ جو ان کا سیل ہے اس کو ایک منی میوزیم بنا دیا گیا ہے. تو یہ بڑی قابل ستائش بات ہے حکومت کی کہ انہوں نے یہ جانا اب آ کے کہہ رہے بھائی یہاں پہ فیض صاحب رہے تھے، تو یہ کوئی عام سیل نہیں ہے. تو وہ سلاخوں کی اس طرف وہ ملاقاتیوں کا کمرہ ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور اب سارے جو قیدی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی ملنے آ جائے بھائی، اور منتظر ہیں کیونکہ دن بھر اکیلے رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک شمع روشن ہوتی تھی، ملنے والا جب کبھی آتا ہے. 1950 کا دور ہے. تو وہ جیلر یہ کرتے تھے کہ وہ سر شام شمع کو بجھا دیا کرتے تھے تاکہ جو قیدی ہیں ان کی امید ہی ٹوٹ جائے کہ کوئی نہیں آ رہا. اچھا. تو جب فیض صاحب دیکھتے ہیں اپنی جیل کی سلاخوں میں سے کہ شمع بجھ گئی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے. وہ یہ لکھتے ہیں جلوگاہ وصال کی شمع وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانے. واہ 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 واہ. آپ کو کب یہ احساس ہوا کہ آپ نے پرفارمنگ آرٹس کی طرف آنا؟ وہ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ حادثاتی طور پہ 3/3 کا حصہ بنے اور پھر ایک سلسلہ شروع ہوا، لیکن اس کے بعد پھر کبھی یہ بھی تو ہوا ہوگا نا، پھر آپ مرضی سے بھی تو کرنا شروع ہوا ہوگا اس حادثے کے بعد؟ میرے خیال میں مجھے لاشعوری طور پہ تو یہ معلوم ہی تھا کہ مجھے کچھ کریٹو کام ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اور کوئی کام کرنے کا شوق ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا وکالت کریں، یہ بالکل ہی شوق نہیں تھا. کچھ کریٹو ہو بس، ٹھیک ہے، اتنا ہی معلوم تھا. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے بھی کریٹیوٹی میں،
کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے ایک ایڈ ایجنسی جوائن کر لی کہ کاپی رائٹنگ کر لیتے ہیں یا کچھ اشتہار بناتے ہیں. پھر یہ کچھ سلسلہ, یہ اس آئیکونک ایڈ سے پہلے کی بات ہے؟ اس سے بہت پہلے کی. اچھا. ہاں یہ تو 90s کی بات. اچھا, اس کے بعد پھر آپ نے فلم میکنگ, تو آپ پہلے پڑھ چکے تھے اس انڈسٹری میں آنے سے؟ نہیں, 3/3 کے بعد میں نے پڑھی. 3/3 کے بعد. لیکن کوئی فلم آپ نے بنائی اس طرح نہیں؟ الحمدللہ. اچھا, نہیں تو کیوں, مطلب یہ کیونکہ اگر فلم بنائی ہوتی اس ملک میں تو جو ایک آدھ شرٹ رہ گئی یا ایک آدھ سوٹ رہ گئی یہ بھی بک چکا ہوتا, اس لیے نہیں بنائی. لیکن آپ سینسر بورڈ میں بھی رہے, پنجاب سینسر بورڈ کا حصہ رہے, اب بھی حصہ ہیں. تو وہ جو سینسر بورڈ سے لوگ شکایت کرتے ہیں, جائز کرتے ہیں کہ وہ فلم خود تو دیکھ لیتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ سینز کاٹ دیتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ بڑی ایک بے وقوفانہ اور عامیانہ سی اور مس گائیڈڈ بات ہے کہ خود تو دیکھ لیتے ہیں. ارے obviously ایک کیا حالت ہے ہماری فلم انڈسٹری کی آج کل؟ کچھ دن پہلے ہی کسی ایک ساتھی کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا, سمجھدار آدمی تھا وہ آپ کی طرح. تو اس نے کہا کہ پاکستان میں اچھی فلمیں یا زیادہ فلمیں نہ بن سکنے کی وجہ جو ہے وہ صرف سینسر بورڈ ہے. اوکے. میں نے کہا اچھا بھائی اس کی وہ کیوں؟ کہ وہ ساری اچھی فلمیں جو ہیں وہ یا بین ہو جاتی ہیں یا بننے سے پہلے ہی بین ہو جاتی ہیں, وہ کہ وہ بنانے والے جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ ہو ہی نہیں پائے گا, اس لیے وہ نہیں بناتے. میں چونکہ دونوں طرف بیٹھ چکا ہوں میز کے, کہ فلم میکنگ یا آرٹ اور وہ بھی, اور زیادہ تعلق تو وہیں سے ہے بالکل, اور ادھر ہی بیٹھ چکا ہوں. جو میں جب آیا تھا 3-4-5 سال پہلے سینسر بورڈ میں, تو میرا یہی خیال تھا کہ اچھا یہ رکاوٹ ہے اصل میں, یہ ہٹ جائے بند تو پھر ایسے ایک پانی چلے گا اور ایسے پاکستان میں جل تھل ہو جائے گا. لیکن آئی تھنک آور فلم میکرز جنرلی ہیو لیٹ ڈاؤن the nation so to speak. اوکے. کیونکہ پچھلے 10-12-15 سالوں میں مین شہر جو ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی کے جو مالز ہیں یا جو سینے پلیکسز ہیں, اگر آپ ان کی کوالٹی دیکھیں اسکرینز کی, سنیماز کی, صوفوں کی, ٹھیک ہے مہنگے ہو لیکن وہ لنڈن اور نیو یارک سے کم نہیں ہے. بالکل ایسی, ٹھیک ہے. اور اب تو شاید کم, لیکن 5-7 سال پہلے تک آڈینس یہ طے کر کے آتی تھی کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو فروغ دینا ہے, سپورٹ کرنا ہے. بالکل, کچھ بھی ہے, ہم نے اپنی فلم بھی دیکھنی ہے. اب وہ فلم ہی نہ بن پائے تو کیا کریں بھیا. تو سال کی بمشکل 5-7 اس عید کے اوپر شاید 2-3 فلمیں آئی ہیں, عید کے اوپر جو ایک ہائی سیزن ہوتا ہے. سو ہم نے پچھلے بہت سے سالوں میں یا دہائیوں میں کلٹیویٹ ہی نہیں کیا اس فصل کو. ابھی جو حکومت نے کچھ فنڈز کے حوالے سے بات, بلکہ کچھ فنڈز دیے بھی گئے ہیں, وہ کتنا آپ کو ایک اچھا آپشن لگا, کتنا دیر پا اس کو ریوائیو کرنے میں وہ ہو سکتا ہے؟ وہ اتنا ہی دیر پا ہے کہ ایک نیم مردہ مریض ہے جو بس قریب المرگ ہے, اور اس کے منہ کے اوپر کچھ دیر کے لیے آپ ایک ماسک لگا دیں آکسیجن کا, تو وہ رہ لے گا زندہ, کچھ گھنٹے اور زندہ رہ لے گا, وہ تڑپے گا. لیکن اس سے وہ اٹھ کھڑا ہوگا اپنے پیروں پہ اور دوڑنا شروع کر دے گا. بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. فنڈز کی بات کی جائے, آپ ایک اور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں جو آرٹسٹ کو فنڈ کرتی ہے اور وہ سب کرتی ہے. آرٹسٹ تو ہمیشہ شکوہ کرتا رہتا ہے, اور پھر اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ایک کوئی وزیر آتا ہے اور جا کے وہ پہنچ جاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کمیٹی کیا کام نہیں کر رہی, یا وہ مطلب کیا ہے اس کی وجہ؟ میں 2-3-4 سال سے تو اس کمیٹی میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے. پہلے میں تھا, لیکن اتنی زیادہ غربت اور مفلسی اور قسم پرسی ہے جو آرٹسٹوں میں, مین اسٹریم کی بات نہیں میں کر رہا, جو سیکنڈ اسٹرنگ ہے وہ بھی نہیں, جو اور نیچے ہیں, کوئی ایکسٹراز ہیں, کوئی پرانا کوئی لکھاری ہے, کوئی پرانا اداکار ہے, پرانا کوئی موسیقار ہے, وغیرہ وغیرہ. ان سب کی جو ضروریات ہیں وہ حکومت پوری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ہر آرٹسٹ کو جو ہے وہ فنڈ نہیں کیا جا سکتا. کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اگر کسی آرٹسٹ کو فنڈ کرنا ہو تو؟ بالآخر کرائٹیریا ایک ہی ہوتا ہے ہر چیز کا, کہ کمیٹی کے جو بھی لوگ ہیں ان کا جو دل کرتا ہے. اچھا. بالآخر تو آسکرز بھی ایسے ملتے ہیں بھائی, ایوارڈز بھی ایسے ملتے ہیں, اعزازات ایسے ملتے ہیں کہ کوئی کمیٹی ہوتی ہے, اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قدرے آبجیکٹیو ہوتے ہیں, قدرے ان کا کوئی تعصب نہیں ہوتا, قدرے تو وہ آپس سے مل بیٹھ کے طے کرتے ہیں کہ یہ 6 ہیں, ان میں سے 3 کو ملنا ہے. کون سے 3؟ اچھا بھی پہلا اور دوسرا اور 5واں. تو بالآخر تو جس کو دل کرتا ہے اس کو دیا جاتا ہے. لیکن جب تک ہم تھے 2-3 سال پہلے تک, اس میں عاطف اسلم بھی تھا اور 3-4 اور بھی اچھے ساتھی تھے. ظاہر ہم نے کسی اپنے واقف کو تو نہیں دینا, کیونکہ جو لسٹ ہمارے پاس آئی ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے کہ جو واقعی حقدار ہیں. اب صرف مشکل یہ ہے کہ اس میں کہ فنڈز کم ہیں اور لوگ زیادہ, تو اب کیا کیا جائے؟ اچھا بھی دیکھو کہ بیمار زیادہ کون ہے یا عمر رسیدہ زیادہ کون ہے, قرآن اندازی کر لیں.
نہیں وہ تو ہم نہیں کرتے تھے. ہاں اس کے لیے ہمارے ٹی وی چینلز کافی ہیں. اچھا. تو کوشش کرتے تھے یا کوئی ہم جانتے ہیں پرسنلی کسی کو کہ ہاں بھائی ہم واقعی جانتے ہیں یہ جو کہہ رہا ہے یہ واقعی اس کا حقدار ہے, ایسے کیا کرتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شوبز کی رنگین دنیا بالکل مس نہیں کرتے؟ نہ صرف یہ کہ مس نہیں کرتے بلکہ تقریباً محاورتاً کہہ رہا ہوں روز شکرانے کے 2 نفل پڑھتا ہوں کہ جان چھوٹی. کیوں؟ مطلب کیا آپ کو لگا کہ انٹلیکچولی آپ مطلب شاید اس لیول پہ ہیں کہ اب آپ کو ان چیز کی ضرورت نہیں ہے, یا آپ کا شوق پورا ہو گیا, یا فائنینشلی شاید آپ کو ضرورت نہ رہی, تو کیونکہ کام تو کریٹو کرنا تھا, تو وہ کیا شوق مر گیا؟ اس کو مرنا ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا. میرے خیال میں یا کسی دوسری شکل میں ڈھل گیا؟ ہاں یوں کہنا چاہیے میرا لفظوں کے ساتھ جو پیار اور رشتہ تھا وہ زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے. بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ لائٹیں ہوں اور بتیاں ہوں اور اداکاری ہو رہی ہو اور کیمرہ ہو اور فلانا ہو, اس کا بالکل شوق نہیں رہا. خلوت اور تنہائی پسندی شاید عمر کے ساتھ ہوتی ہے یا شاید نہیں ہوتی, اس میں لطف زیادہ آتا ہے مجھے. کسی سے ملوں کچھ دیر کے لیے تو اس کے بعد کچھ گھنٹے مجھے رہنا پڑتا ہے اکیلے میں, کیونکہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو شاید میری طبیعت ذرا انٹروورٹ بہت زیادہ ہے. تو جو انٹروورٹس ہوتے ہیں وہ جب کسی سے ملتے ہیں تو ایسے کہ جیسے موبائل فون کی بیٹری ڈرین ہو رہی ہے, تو جلدی ڈرین ہوتی ہے. اب موبائل کو چارج بھی کرنا ہے, وہ چارج کہاں ہوتا ہے اکیلے میں, تو زیادہ نہیں مل سکتے زیادہ لوگوں سے, بیٹری بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہر کوئی میرے خیال میں ملتا ہے تو وہ 2-3 چیز حوالوں سے تو جانتا ہے یار, یوفون گائے, یا وہ جانتا ہے کہ 3/3 کا لوسی, یا اس طرح کی چیزیں, تو وہ پیچھا تو کرتا ہے آپ کا نا وہ کام. اتنا اچھا ہے کہ وہ بڑے مطلب ایک خوش نصیبی کی بات بھی ہے. ہاں پر لطف بات ہے. مجھے ایک زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بچپن میں ہم دیکھا کرتے 3/3, اب لوگ کہتے ہیں کہ بچپن میں یو فون دیکھا کرتے تھے. تو میں ذرا سی آنکھیں مٹکاتا ہوں کہ اچھا بچپن میں, ارے ابھی کی بات ہے, ابھی بھی چل رہا ہے, کچھ سال پہلے. ہاں بٹ اٹس فن. اور یہ ایک بہت میرے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ کوئی ایک بھی زندگی میں انسان کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی وجہ سے کسی اور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے اور کئی سالوں بعد بھی اس شخص کو یاد رہے. تو یہ تو بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے. تو اس معاملے میں تو بہت خوش قسمت. کچھ بات کرتے ہیں آپ کے تو براہ راست استاد ہیں, ہمارے روحانی استاد ہیں ضیاء محی الدین صاحب. اس فیلڈ سے جڑا شاید ہر شخص ان سے کہیں نہ کہیں متاثر تو ہے ہی ہے, کہیں نہ کہیں اس کے لہجے میں, کہیں نہ کہیں اس کے کام میں بھی ان کا کام نظر آتا ہے. ان سے پہلی ملاقات کب ہوئی؟ 1998 میں. اچھا. ہاں جانتا تو میں تھا ہی ان کو پہلے بچپن سے ہی, ہمارے گھر بھی وہ آتے تھے. اچھا. لیکن میری ان سے ملاقات اس وقت نہیں تھی. اس وقت ایک لاپرواہی ہوتی ہے, کرکٹ کا شوق زیادہ ہوتا ہے, لڑکیوں کا شوق زیادہ ہوتا ہے, منڈیر پہ چڑھ کے ہمسائی کو دیکھنا ہوتا ہے بجائے یہ کہ نیچے ضیاء صاحب بیٹھے. نہیں اس ٹائم بنتا بھی ہے, ہونا بھی یہ چاہیے. پھر 1990 کی دہائی میں جا کے میں نے ایک محفل دیکھ لی یا کیا مجھے یاد نہیں. اچھا. تو مجھے ایک دم سے ان سے عشق ہو گیا. اچھا. تو پھر میں نے ان کو ایک 8-10 صفحے کا خط لکھا. واہ. اور بہت دیر لگا کے خط لکھا ان کو. اچھا. وہ ایک لفظ اس میں دیکھ کے احتیاط سے, بہت احتیاط کرتے. ہاں اس وقت سے. اور پھر میر کا شعر بھی اس میں کوئی تلاش کیا. پھر میں نے, میری لکھائی بہت اچھی تھی, اب بھی بری نہیں ہے, تو میں نے کہا اچھا سا وہ امپریشن پڑے گا. پھر میں نے وہ خطاطی کر کے ان کو پھر بھجوایا. اس وقت تو لاہور میں تھے یا کراچی میں, تو مجھے ان کا فون آیا. اس زمانے میں موبائل فون بھی نہیں تھے, گھر پہ فون آیا. تو مجھے ہماری وہ اس نے کہا کہ وہ کوئی ضیاء صاحب ہیں. تو وہ جیسے بولتے ہیں جی جناب آپ کا بھی خط ملا. اتفاقاً اگلے ہی دن ان کی ایک ریسیٹیشن تھی لاہور میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیے گا, ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ. تو مجھے وہ فون جو ہے, وہ فون ایک طرف اور 10 محبوباؤں کے فون ایک طرف پوری زندگی. تو مجھے وہ یاد ہے. پھر میں نے ان سے وقت لے کے میں ان سے ملنے گیا. اس وقت لاہور میں مقیم تھے وہ, کچھ 2-3 سال لاہور میں رہے تھے. اور 11 بجے کا وقت طے ہوا تھا. تو میں پہنچ گیا 11:11 پہ. تو ایسے وہ بیٹھے ہوئے تھے, سردیوں کے دن تھے, چادر ایسے رکھی ہوئی تھی گھٹنوں کے اوپر. میں یہاں سے آیا تو میں نے ان کو سلام کیا. تو انہوں نے پہلے گھڑی دیکھی اور کہا کہ اگر آپ نے 11:11 پر آنا تھا تو آپ نے مجھے 11 بجے کیوں کہہ دیا. واہ. وعلیکم السلام, بیٹھیے. تو مجھے وہ کبھی نہیں بھولا. اور اس کے بعد سے میں کبھی لیٹ بھی نہیں گیا کسی کے پاس بھی آج تک, بشمول آج کے. ایسی ہے, بالکل ایسی, بالکل ایسی. لیکن اس کے بعد پھر باقاعدہ آپ نے شاگردی بھی اختیار. پھر وہ جیسے ہوتا ہے نا کسی ایک ایکٹر یا ایکٹریس یا کسی سنگر کا ایک بھوت سوار آپ پہ ہوتا ہے. پھر وہ 1-2-3 سال یا جب بھی اتر جاتا ہے,
لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں بھوت جو بھوت نہیں ہوتے, وہ جادو ہوتے ہیں. اوکے. وہ نہیں اترتے. تو وہ جوں عمر بڑھتی گئی وہ جادو بڑھتا گیا. پھر میں نے 2008 یا 10 میں مجھے شوق ہوا کہ یار بولنا تو آنے چاہیے یار, سے کیا بے زبان مر جائیں گے کیا. تو میں پھر ان سے ملنے چلا گیا. میں نے کہا جی مجھے آپ سے کام ہے. جی میں نے کہا وہ ایک صاحب ہیں, آرٹ کے آدمی ہیں, ان کا میں نے برج اٹھانا ہے, ان سے دشمنی میں نے. آپ اسپیشلی ان سے ملنے کا راضی گئے تھے. جی جی جی. تو وہ مجھے آپ کی اس میں رہنمائی چاہیے. تو وہ ان سے میں نے دشمنی مول لے لی. کہنے لگے کون؟ میں نے کہا آپ. اس پہ بہت خوش ہوئے وہ. اچھا. میں نے کہا تلفظ میرا غلط ہے کیا, کیسے گفتگو کیسے ہوتی, کیا اس میں کیا ہے. تو انہوں نے فوراً ایک کاغذ نکال لیا میز سے اپنی, اور انہوں نے اس کے اوپر مجھے کو لکھ دیا کہ یہ آپ 3 چیزیں ٹھیک کر لیجیے. اوکے. میں کیوں بتاؤں آپ کو بھائی, آپ مجھ سے ملنے آئے کسی اور شہر. اچھا. وہ انہوں نے لکھا ہے ڈکشن اینڈ ڈکشن. اوکے. اچھا, اب مجھے ڈکشن کا مطلب نہیں معلوم. میں نے کہا جی اچھا تو میں نے کر دیا. پھر گھر آ کے میں نے پڑھا تو ڈکشن سے مراد یہ ہے کہ جب آپ گفتگو کریں تو صحیح لفظ کا انتخاب کریں جملے کے اندر. اوکے. اور تلفظ درست ہو آپ کا, بس. اب یہ کام تو آسان سا ہے. وہ بھائی جملہ تو میرا ہر وقت ایک نیا ہے, اب میں ہر دفعہ نیا انتخاب کروں. اب اس جملے میں کون سا لفظ ہے جو آ کے ایسے نگینے کی طرح بیٹھے گا, اور اب اگلے جملے تو یہ تو تمام عمر یہی کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے ایسے, اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو یہ ہر وقت کا ہی کام ہے. اوکے. پھر میں متواتر جاتا رہا ان کے پاس. پھر میں نے آڈیو بکس 1-2 بنائی, ان سے اس پہ اصلاح لی. لیکن پھر وہ ایسی میری محبت ہوگی ان کے ساتھ کہ بس. اور پھر آپ نے اسٹیج بھی شیئر کیا ان کے ساتھ؟ نہیں, اسٹیج شیئر نہیں کبھی کیا. اچھا. ہاں وہ کرنا تھا فیض فیسٹیول پہ, اور مزہ بھی آنا تھا کیونکہ میں بہت تیاری میں تھا. اچھا. تو لیکن وہ 17 فروری کو فیض فیسٹیول تھا, یہ 3-4 سال پہلے, اور 13 فروری کو ان کا انتقال ہوا. تو وہ لیکن کوئی بات نہیں. لیکن یہ کتنا ایک سیٹسفیکشن کا احساس ہوتا ہے کہ آپ شاید اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں فیض فیسٹیول کی حد تک, یا دیگر جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کی حد تک. ریسیٹیشن کی جو لیگیسی ہے. نہیں, بالکل بھی یہ میری لیگیسی نہیں ہے. میرا تو یہ بالکل یہ شوق ہے. اچھا. وہ اس لیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ میری نظر میں ان کا جو مقام ہے, اور یہ میں کوئی بناوٹی انکساری میں نہیں کہہ رہا بات, وہ ایسے ہے کہ جو فیض صاحب کا مقام شاعری میں ہے وہ ریسیٹیشن میں ضیاء صاحب کا مقام ہے. فرق صرف یہ کہ ریسیٹیشن میں کوئی ہے ہی نہیں, اور دنیا میں کوئی نہیں. اچھا برا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی ہو تو صحیح کچھ. تو وہ تو اس صنف کے موجد بھی تھے نا, وہ تو بہت تو لیول ہی اور ہے. تو وہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جن کو, یا نسلیں ایسی ہیں کہ جن کو زبان سے عشق کروانے والے ضیاء صاحب تھے. بالکل. تو ہم تو وہ جو ایک فوج ہے جس کے وہ سپہ سالار ہیں, اس میں بے شمار پیادے اور سپاہی ہیں. اس میں سے ایک سپاہی میں بھی ہوں. ایک مجھے بالکل شوق نہیں ہے سپہ سالاری کا. مجھے صرف وہ جو صفحے ہیں, بے شمار صفحے ہیں, اس میں سے ایک میں بھی ہوں. اتنا ہی مجھے رکھنے کا شوق ہے. میں بالکل, میرے کندھوں میں اتنا. فیض فیسٹیول کی آپ نے بات کی, آج سے 10 سال پہلے شروع ہوا, چونکہ پہلے تو یہ فیض میلہ ہوا کرتا تھا. ہاں 12 سال پہلے, پھر کووڈ آ گیا تو 2 سال پھر ہم نہیں کر سکے, تو ہم نے اس سال 10واں کیا الحمدللہ. فیض فیسٹیول جو ہے وہ تو ایک لیگیسی ہے کہ جس کو آپ آگے لے کے چل رہے ہیں. وہ اس کی کامیابی کا راز کیا لگتا ہے آپ کو, کہ کیا ہے جو کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں؟ باقی فیسٹیولز ہم دیکھتے ہیں خالی بھی ہوتے ہیں, مس مینج بھی ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ یار اگر مینجمنٹ دیکھنی ہے تو فیض فیسٹیول کی مینجمنٹ, اور چاہے جتنے سے بڑا اسٹار کا سیشن ہو رہا ہے, اگر 2 بج گئے ہیں تو پھر وہ یہاں سے نکلے گا. یہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ لوگ برا مان جاتے ہیں یہاں پہ. مشکل کتنا ہوتا ہے؟ مشکل تو ہوتا ہی ہے. کوئی بھی چیز جب آپ تبدیل کریں, اور تبدیل سے مراد یہ, ہمارے ہاں تو ادھر ادھر سے کالز بھی آ جاتی ہیں, یہ بھی نہیں کرنا, وہ بھی نہیں کرنا, اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ادھر ادھر کیوں کہا, اوپر نیچے کہے, اوپر نیچے, یہاں وہاں سے اوپر نیچے, اور نیچے کیوں کہہ رہے ہیں, اوپر ہی گئے, اوپر ہی گئے. ہاں ہمیں بھی آتی ہیں, اب کم ہو گئی ویسے. اچھا, اعتماد آپ کا ڈیولپ ہو گیا. شروع میں 1-2 سال نہیں آئی کیونکہ اس کچھ تھا, جگہ بنا رہے تھے. ہاں اس کے بعد پھر بہت آئیں. اچھا. ہاں نہ صرف کالز آئی بلکہ بنفس نفیس. اچھا ٹھیک ہے. شخصیات بھی آ گئی. اب نہیں آتی. اچھا. ہاں کیونکہ میرے خیال میں ان کو اب یہ تسلی ہو گئی ہے کہ بالآخر جو کچھ بھی ہے, جو بھی ہے, اپنے 100 اختلافات ہیں, نظر, سب کچھ ہے, لیکن ہیں اکٹھے. ٹھیک ہے. کیونکہ ملک تو ایک ہی ہے نا. اب کیا کریں, ملک میں آپس میں آپ کی میری, جو بھی آپ نے سیاہ پہنا ہے میں نے نیلا, اور بھائی بیٹھ کے آؤ یار, ابھی تو گپ ہی لگا رہے نا یار, ہر وقت تو لڑائی نہیں نہ کرنی ہے بھیا.
تو کبھی تو بیٹھ کے جشن بھی تو منانا ہے نا. تمیز رہبر اور رہزن کرو نا آج کے دن, ہر ایک سے ہاتھ ملاؤ کہ جشن کا دن. فیسٹیول آنے سے پہلے اور بعد میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تنقید کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے کامنٹس آتے ہیں, یار یہ تو نام کیش کروا رہے ہیں, کمرشلزم, یہ ادب میلے میں ماہرہ خان کا کیا کام ہے, تابش ہاشمی کا کیا کام ہے, اور بہت سارے پھر ایلیٹ فیسٹیول ہے, یہ ہے وہ ہے. اس کا جواب آپ نے بہت کم دیا, اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ وہ کام نظر آتا ہے. لیکن یہ ہرٹ کرتا ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں, لوگ کہتے رہے, اچھی بات. ایک تو اب تو بہت ہی کم لوگ کہتے ہیں. اس دفعہ تو شاید ایک دو ہی ہمارے ایسے ساتھی ہیں ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو, جنہوں نے پورا ویلاگ ہی کر دیا ہمارے اوپر. پیشے کے اعتبار سے سنا ہے وہ ڈاکٹر ہیں, پر وہ شاید ان کو کوئی عارضہ لاحق ہے. جی, عادل ہیں اکثر معاملات میں. وہ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور, مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور. ان کی عمر کے لیے دعا کر دیتے ہیں ہم. لیکن میرے خیال میں یہ ہم لوگ دو چیزیں, ایک تو یہ آپ نے پہلے پوچھا تھا کہ کیسے ہوتا ہے. جی, میرے خیال میں صرف اور صرف بہت گہری محبت سے, اور جب تک محبت نہ ہو تو تب تک تو اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا, برا کام بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم تو محبت سے کرتے ہیں سارا کچھ. پھر کسی نے کیا کہنا ہے وہ بھائی بول زباں اب تک تیری ہے, بالکل بالکل, اس کو ہر کسی کو حق ہے. اچھا, اب اس میں یہ ادارے کی رائے نہیں ہے, یہ تو ایک مہمان کی رائے ہے. تو دوسری ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے کہ میں ابھی کہوں کہ یہ صوفے کا رنگ کیا ہے اور یہ گھڑی کیسی پہن رکھی ہے آپ نے اور بال آپ کے ٹھیک نہیں. تو وہ تو میں دنیا میں کسی چیز کے بارے میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہیٹ سے ہیٹ چیز کے بارے میں میری رائے ہوگی. بسم اللہ. پھر ایک اور کام کرتے ہیں کہ اگر آپ ذہن ساز ہیں, ذی شعور ہیں, تو کہیں کہ یار ایک کام کیا کرو یار, میسم جو گھڑی ہے نا اس کا رنگ یہ کر دو تو اس سے نکھار بڑھ جائے گا. اوکے, تو اگر یہ کرو جس میں ویلیو ایڈ ہو تو سر آنکھوں پہ ویسے کر دو. تو وہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو فیض فیسٹیول ہے وہ میلہ مویشی ہیں, ارے یہ کیا تنقید ہے بھائی, ارے یہ تو کوئی تنقید نہیں. جاوید اختر صاحب سے آخری دفعہ بات کب ہوئی؟ مدت ہوئی ہے. اچھا, دشمن کو مہمان کیے ہوئے. اس کے بعد نہیں ہوئی؟ نہیں. اچھا, ریختہ میں ہوئی تھی 2-3 سال پہلے. اچھا, لیکن تو کیا ریئیکشن تھا ان کا, کیا انٹریکشن تھا, کوئی بات ہوئی؟ نہیں, وہ بند دروازے کے پیچھے ایک محفل ہوئی تھی اور اس پہ گفتگو اور کوئی تبادلہ خیال ہوا تھا, اس کو وہیں رہنے دیں. ٹھیک ہے. نہیں, وہ جو سارا ایشو کریٹ ہوا اوبیسلی اس کا کافی بیک لیش بھی آیا لوگوں کی طرف سے بھی, ان کی طرف سے بھی, اور شاید وہ آج تک شاید ان کی مطلب فیض فیسٹیول نہ بھی ہو, وہ اپنی ویڈیوز میں بھی اکثر اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, ایک آرٹسٹ کو اس طرح ہونا چاہیے جو محبت کی بات کرتا ہے, امن کی بات کرتا ہے, اس کو تو شاید نہیں ایسا ہونا چاہیے. میرے خیال میں اس میں دو مجبوری ہے ان کی, مجھے نہیں معلوم, لیکن اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ امن کی بات تو ہر وقت ہی کرنی چاہیے بھائی. بالکل. ہاں, اور آرٹسٹ کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ جو جنگجو لوگ ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں, وہ ٹرمپ کر رہا ہے نا آج کل, تو وہ کر رہے ہیں, تو ایسے لوگ تو ہوں گے. تو اس طرف بھی تو کوئی ہوگا, ندی کے اس پار بھی تو کوئی ہو کہ جو کہے کہ نہیں بھی ہم ایک سفید جھنڈا لیے ہم کھڑے رہیں گے. تو خیال یہ تھا کہ وہ قبیلہ ایک ہے جی, لیکن پتہ لگا نہ صرف یہ کہ قبیلہ ایک نہیں ہے, تو اگر خاموشی ہوتی تب بھی ٹھیک تھا. ارے وہ قبیلہ ہی بدلا گیا, ارے یہ کب ہوا, ارے لاؤ تو کل نامہ میرا میں بھی دیکھ لوں کس کس کی مہر ہے سرے محضر لگی ہوئی. تو وہ اس سے ہمیں دکھ ہوا کافی, کیونکہ اس کی ایک تو ضرورت نہیں تھی, اور پھر ہمارا خیال یہ تھا کہ دونوں ملکوں میں کچھ ایسی لوگ ہوں گے کہ جو رابطہ استوار رکھیں گے, ورنہ تو ٹوٹ ہی جائے گا. تو آرٹسٹوں کے علاوہ یہ کام کون کرے گا؟ تو ہمارا تو یہی خیال تھا, اور طے بھی یہ ہوا تھا. اور یہ طے اب سے نہیں ہے, تو دہائیوں سے یہ طے تھا ایسی. تو وہ اس لیے وہ جب ٹوٹا تو اس کا دکھ تو. اس کے بعد آپ نے کوشش کی, کچھ لوگ آئے اس کے بعد بھی انڈیا سے آئے, لیکن کیا کوشش بالکل ختم ہو گئی؟ اب حالات شاید اس طرح کے نہیں ہیں. اب تو بالکل ہی حالات نہیں ہیں, اور یہ بھی ایک مزید دکھ کی بات ہے. گو کہ ایک طرح سے ایک جس کو ڈارک ہیومر کہتے ہیں, یہ خوش آئند بھی ہے, پر یہ دکھ کی بات ہے کہ ایسا معلوم ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک زمانے میں ہم پہ مجموعی طور پہ تھا کہ ہم ریڈیکل ہیں, اور اصل میں سیکولر تو وہ ہندوستان ہے. پتہ لگے ہم ریلیٹیولی سیکولر لگ رہے ہیں اور ریڈیکل تو آپ ہو گئے. ارے یہ تبدیلی کب آئی ملکوں کے مزاج میں, کہ ابھی بھی چلو اب تو حالات بہت فرق ہیں, لیکن سال بھر پہلے تک ہم تو جس کو کہتے ہیں نا ہم کھلے بازوؤں سے انڈینز کو کرتے تھے, اب بھی کرنے کو تیار ہیں. وہاں پہ یہ ہے
کہ عام جو ان کی جنتا ہے وہ ارے پاکستانی آرٹسٹ کیوں آیا, ارے آرٹسٹ تو یار, ارے آرٹسٹ کے اوپر تنقید کر دیا آپ نے کیونکہ آپ کو اس کی شہریت پسند نہیں ہے. تو یہ انہوں نے آئی تھنک پچھلے کچھ سالوں میں جو اپنے ساتھ سلوک کیا ہے سیاسی طور پہ, یہ بہت ہی خطرناک. دونوں سائڈ کا ادبی منظرنامہ کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان کی شاعری, پاکستان کا ادب اور اردو کی اگر خاص طور پہ بات کی جائے, انڈیا میں بھی ظاہر ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اردو بولتے سمجھتے ہیں, ادبی منظرنامے میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال ہے میں نے حال ہی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کیونکہ تفریق ذرا زیادہ ہو گئی ہے, لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پھول کھلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اردو زبان ہو یا کوئی اور بھی زبان بھی ہو, زبان کے بارے میں کوئی تفرقہ نہیں ہونا چاہیے اور کوئی تعصب بھی نہیں ہونا چاہیے. عام تاثر یہ ہے ہماری شاعری وہاں پہ بہت پاپولر ہے, لوگ وہاں پہ پڑھے. بھائی اردو شاعری جہاں پہ اردو بولی جائے گی اس کو آپ ہندی کہہ لیجیے, جو دل کرتا ہے کہہ لیجیے. جہاں پہ جب اچھی شاعری ہوگی تو وہ پسند تو آئے گی. ایک اور دلچسپ بات ہے اس میں, اب اس میں بہت سارے ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے اس کے اوپر, کہ اگر آپ جو کلاسیکل شاعر ہیں اگر آپ 10 12 15 گنے جی تو کسی وجہ سے وہ سب مسلمان ہیں, ایسی کسی وجہ سے. اب وہ جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے غالب کی طرح آدھے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ بھی شاید کوئی پتہ نہیں کوئی ربط ہے کہ نہیں ربط ہے. اب یہ میں کوئی سائنسی بات نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی تعصبانہ بات کر رہا ہوں, میں تو بس ایک آبزرویشن دے رہا ہوں. تو شاید ہمارے پاس کوئی ایسا گر ہے کہ ہم شاعری بہتر کر لیتے ہیں, جیسے ان کی فلمیں ہم سے اچھی ہوتی ہیں, جیسے ایک زمانے میں ہماری فاسٹ بولرز بہت بہتر تھے. بالکل ایک زمانے میں مدت ہوئی, ہو جائیں گے دوبارہ سے. جیسے ان کے بیٹسمین بہتر تھے, جیسے ہماری پاپ سنگنگ بہت اچھی ہے, بالکل ان کی فلمی گیت بہت اچھے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو, تو شاید شاعری ہماری جو ہے وہ کچھ مٹی کے ساتھ کچھ ایسی ہے کہ یار یہاں سے مہک زیادہ اچھی. اچھا, شاعری کی آپ نے بات کی, کسی نے بڑا ایک انٹرسٹنگ کامنٹ کیا فیض فیسٹیول کے حوالے سے کہ یار فیض فیسٹیول کے مشاعرے میں بڑا مزہ آتا ہے سننے میں, لیکن معیار یہ ہے کہ وہاں پہ شاعر کی عمر 50 سے یا 50 سے اوپر ہونی چاہیے. ینگ شاعر نہیں پسند آپ کو؟ ویسے جنہوں نے بھی یہ کامنٹ کیا انہوں نے لحاظ کیا 70 ہے. اچھا 70 نہیں, کوئی اس میں شرط نہیں ہے. جو ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو انتخاب کرتے ہیں کہ وہ انتخاب کرتے ہیں شاعروں کا, یہ بات ہم نے اس دفعہ سوچی تھی اور یہ بھی سوچا تھا کہ اس دفعہ 2 مشاعرے ہم کرتے ہیں, ایک نوجوانوں کا اور ایک, لیکن یہ شرط نہیں ہونی چاہیے کہ عمر کیا ہے. اوکے, تو شرط یہ ہونی چاہیے کہ جب کوئی شخص کوئی شاعر اسٹیج پر آئے تو وہ جچے آ کے, تو وہ کوئی بھی ہو. اگر آپ کو موقع ملے کہ فیض صاحب کے علاوہ کسی شاعر کا فیسٹیول کروانا ہو, کس کا کروائیں گے پاکستان میں؟ بے شمار ہیں, میں بغیر کسی ترتیب کے, ظاہر ہے علامہ صاحب کا تو ہونا ہی چاہیے, اور غالب کا بھی, میر صاحب کا بھی, سراج اورنگ آبادی کا. میں حال ہی میں, یہ میری لا علمی تھی, میں حال ہی میں شکیب جلالی کا بہت بڑا مداح ہوا ہوں. میرے خیال میں کوئی تقریباً کوئی بھی ایسا شاعر زندہ کا نہیں ہو سکتا. نہیں, بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. اب مجھے وہاں نہ لے کے جائے. زندہ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے کہ جس کے بعد کانٹروورسی شروع ہو جائے, ہو سکتی ہے. تو جو جا چکے ہیں ان کی اوپر سہولت ہے کہ مطلب ایک محفوظ ہے, وہ محفوظ ہے کہ وہاں. فیض صاحب کا میرے خیال میں اس حوالے سے ایکسیپشن ہے کہ ان کی زندگی شعری زندگی کے ساتھ ساتھ ذاتی خاندانی زندگی بڑی بھرپور رہی. کیا چیز آپ کو لگتی ہے کہ فیض صاحب الگ کرتے تھے جو کہ باقی لوگ نہیں کر پاتے, باقی آرٹسٹ نہیں کر پاتے؟ ایک تو کچھ آسمان سے کچھ دست شفقت ہوتا ہے کچھ لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے. تو وہ تو بہت ہی بڑا ایک عنصر ہوتا ہے. اور اس کو ایسے بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے کہ میں یہ کروں گا تو یوں ہو جائے گا. اتنا ڈائریکٹ کاز اینڈ افیکٹ نہیں ہوتا زندگی میں. لیکن وہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نا قدرت بنا بنایا اتار دیتی ہے دنیا میں لا کے. ٹھیک ہے. بس وہ بنے بنائے ایک مجسمہ ہے ایک لحاظ سے, جو جب تخلیق ہی ہوا تو وہ مکمل ہے بس تقریباً ایک لحاظ سے, جتنا بھی انسان مکمل ہو سکتا ہے. تو وہ کچھ, اور پھر جو اس میں ایک جو مزید نکھار آیا وہ جو مشکلیں میں نے ذکر کیا تھا, وہ اگر جیل نہ جاتے تو کیا ہوتا, اگر انقلاب پہلے آ جاتا تو کیا ہوتا, اگر وہ کسی امیر خاندان میں پیدا ہوتے تو کیا ہوتا. گو کے امیر خاندان میں ہی وہ پیدا ہوئے تھے لیکن ایک دم سے پھر غربت آ گئی بہت زیادہ. اچھا.
اگر ان کی شریک حیات ایلس جیسی خاتون نہ ہوتی جنہوں نے شاید کبھی نہ پوچھا یا ان سے. کوئی یہاں پہ یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یا کوئی مشرقی خاتون میں نے تو یہ کہا ہی نہیں, یہ تو آپ نے کہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں نے یہ کہا ہے کہ اگر ایلس نہ ہوتی, بس ٹھیک ہے, میں نے تو مشرق مغرب کی تفریق ہی نہیں کی, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کی ہے. صحیح ہے, یہ الزام مجھے, یہ ادھر ہے. بالکل ٹھیک, تمام مشرقی خواتین جو ہیں جن کو شکوہ ہے وہ یہاں سے رجوع کریں. ٹھیک ہے. تو ایلس نے جو سپورٹ کیا ان کو, ان کی جو بھی جو زندگی جو سفر تھا, شعری جو سفر تھا, اور ازدواجی سفر بھی, اور زندگی میں جو مشکلات تھیں, بھئی وہ تو انگریز خاتون تھی, 1950 کی دہائی ہے, اور کھانے کو روٹی نہیں ہے, 2 چھوٹے بچے میرے پاس ہیں, میاں میرا جیل میں. میاں کیوں جیل میں میرا؟ کیونکہ میاں شاعری کرتا ہے. ارے بھائی تم شاعری کرو نہ کرو, میں تو چلی ہوں واپس لنڈن, میرا کیا تعلق ہے ہندوستان سے یا فلانا سے یا تحریک آزادی سے, میرا کیا تعلق ہے, میں تو انگریز ہوں بھائی. ایلس کیتھرین آئیوی جارج, او بھائی میرا کی تعلق ہے, میں واپس چلی ہوں. بٹ شی اسٹوڈ بائی ہم. یہ کون کرتا ہے بھائی؟ اور کسی بھی آرٹسٹ کو جو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, وہ ایموشنل ہے یا اس کی ایک مینٹل فریڈم ہے, کچھ بھی ہے, کیونکہ پرورش تو میری نانی نے کی تھی, اماں کی اور خالہ کی, فیض صاحب نے تھوڑی کی تھی. بالکل. تو وہ اگر نہ ہوتی تو فیض صاحب کیا کرتے, تو خدا جانے کیا کرتے. لیکن باہر صورت, اس پہ بھی کچھ ساتھی روشن خیال ساتھی ناراض ہوں گے, جیسے 1992 کا ورلڈ کپ ہم نے جیتنا تھا, تو ویسے فیض صاحب کی زندگی ایسے ہی ہونا تھا, فلانا ہونا تھا, او بھائی ہو گیا, اب کیا کریں, اب ہم جشن منائیں گے, جشن منائیں گے. اب جشن منائیں گے. آپ کے تعارف کے ساتھ ایک چیز موٹیویشنل اسپیکر بھی لکھا جاتا ہے آپ؟ نہیں. اچھا, کیوں نہیں ہے, اور کیا مطلب یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب اچھا لفظ نہیں ہے؟ ایک تو لفظ یہ, اگر سنجیدگی سے دیکھیں تو لفظ کو بہت اچھا نہیں ہے, یہ قابل تعریف لفظ نہیں ہے, اور لوگ جس طرح سے استعمال کرتے ہیں وہ بھی کوئی دلچسپ بات نہیں ہے. اور موٹیویشن جو لفظ ہے انگریزی کا, اگر آپ ذرا سی اس کی جڑوں میں جائیں تو یہ بالکل ایسے ہے کہ کوئی شخص منتظر ہے زندگی میں لاٹری کا ٹکٹ لے کے کہ یہ لاٹری کا ٹکٹ نکلے تو میں زندگی میں کچھ کروں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے گزارنے کا زندگی کے, لاٹری نکلے گی, یہ ایک میتھڈ ہے. او بھائی کچھ پڑھو, دیکھو, محنت کرو, غلطیاں کرو, گرو, اٹھو, کپڑے جھاڑو, کچھ کرو نا. بالکل. تو جو موٹیویشن لفظ ہے نا انگریزی کا, وہ اٹ از اے فیلنگ, وہ ایک صرف احساس ہے. اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ کوئی بھی احساس یا کوئی بھی جو فیلنگ ہے, اس کے اوپر آپ نے بہت زیادہ تکیہ نہیں کرنا. وہ کل صبح بدل جائے گی, پرسوں کچھ اور ہوگی, اگلے ہفتے کچھ اور ہوگی, مہینے بعد کچھ اور ہوگی. تو جب نوجوان میرے پاس آتے ہیں کہ جی مجھے فلاں فلاں کام کرنا ہے, میری موٹیویشن کم ہو گئی ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تمہارا ہیرو کون ہے دنیا میں آج تک؟ وہ کہتے ہیں فلاں فلاں یا فلاں ہے, وہ عمران خان ہو یا قائد اعظم ہو یا عبدالستار ایدھی ہو یا کچھ بھی ہو. میں نے کہا ان کی نہیں کم ہوئی تھی موٹیویشن. تو موٹیویشن جو لفظ ہے, اگر آپ نے کوئی کام نہیں مکمل کرنا تو پھر موٹیویشن کے اوپر تکیہ کر لیں, وہ انشاءاللہ مکمل نہیں ہوگا. وہ قائد نے بالکل ٹھیک کہا تھا, نظم و ضبط. It is the discipline of it, and you must detach yourself from motivation to get ahead. موٹیویشن وجہ نہیں ہو سکتی. اچھا, اس کو بہتر کرتے رہیں گے. اگر آپ میرا فون دیکھیں, وہ رکھا ہے میرا فون, اس میں ایک گروپ ہے فیس فیسٹیول آئیڈیاز کا اس وقت بھی. تو اس میں اس وقت نئے آئیڈیاز ڈل رہے ہیں. ہماری ٹیم کا ایک علیحدہ گروپ ہے, میرا اپنے آپ کے ساتھ ایک گروپ ہے. اچھا, جس میں جب آئیڈیا کوئی آتا ہے تو میں ڈالتا ہوں اس پہ. میں نے ابھی کل کراچی کی 2 شخصیات کا نام ڈالا کہ اگلے سال ان کو مجھے بلانا ہے. اوکے. اور ہمارا ایک 5 7 10 لوگوں کا گروپ ہے جس میں مستقل لوگ کچھ نہ کچھ ڈالتے رہتے ہیں. تو اس کو ایسے ہی رکھنا ہے. اور میں نے شاید ہی کوئی کونا چھوڑا ہو بلوچستان کا یا سرحد کا. اس وقت تو خیر اب وہ کے پی ہے. کرم ایجنسی کیا, اور کوہاٹ کیا, اور ہنگو کیا, اور کوئٹہ سے آگے کیا, اور خوزدار کیا, بسوں پہ اور وینز کے اوپر سفر کر کے. باقی تو شہر ہیں ہی ہیں, پہاڑوں پہ بے شمار. سو کیا بات ہے. اچھا, آپ نے آبویسلی مطلب دنیا گھومی ہے, پڑھا بھی ہے. ہمارے یہاں پاکستان کا پرسیپشن پرابلم بھی ہے کہ ہمارا امیج شاید اس طرح, ہمارے یہاں بہت ساری برائیاں ہیں, بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں, لیکن شاید ہم اس کو پورٹری نہیں کر پاتے. یہ انٹرنیشنلی دیکھا آپ نے پاکستان کا مسئلہ ہے یہ بڑا جنیرک سا ایک سوال ہے. جنرلی اسپیکنگ تو آف کورس وی ہیو اے پرسیپشن پرابلم. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے اس طرح کے ولاگرز, ٹورسٹ آتے ہیں جو پاکستان آنے سے پہلے جو ان کا پرسیپشن ہوتا ہے پاکستان آ کے بدلتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ہاں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے جو شاید دنیا تک نہیں پہنچ رہا. یہ بالکل درست بات ہے. بہت سے ایسے دوست یہاں آتے ہیں جب بھی موٹر سائیکل پہ, یورپ سے کوئی آیا ہے بالکل,
اور حیرانی ہو گیا ارے یہ پاکستان یہ بالکل ایسے ہے. تو آپ لوگ کریں نا کام اس کا. ہم اس پہ کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. اچھا سر, آخری ایک دو سوال مجھے بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی یادداشت چلی جائے اور آپ کو فیض صاحب کی کوئی ایک نظم, کوئی ایک غزل ہی گنجائش بچے کہ جو آپ کو یاد رہے گی, وہ کیا ہوگی؟ وہ آپ نے سنانی بھی ہے. نہیں ایک تو یاد نہیں رہے گی, یاد تو بہت ساری رہے سر گی. آپ نے قدغن لگا دیا کہ ایک رہے گی. ہاں. عدیل ہاشمی کا خواب کیا ہے, ہو گیا پورا؟ الحمدللہ کوئی بھی نہیں ہوا پورا. اچھا. جتنے دیکھے تھے کوئی پورے نہیں ہوئے, لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اچھا نہیں تھا. ہاں تو یہ اس سے مراد نہیں ہے. نہیں, کوئی ایسا خواب ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اگلے 5-10 سال میں ہو جائے پورا؟ میرے خیال میں بہت سارا کچھ جو میں اب کر رہا ہوں وہ ایسا ہی ہوتا رہے. اچھا. ہاں, اب ایسا نہیں ہے کہ اب میں نے وہ فلاں کوئی ذہن میں کوئی ایک منزل ہے یا وہ پہاڑ ہے جو چڑھنا ہے اور بس وہ چڑھ جاؤں گا اور چوٹی پہ کھڑے ہو کے میں نے وہ دیکھنا ہے. وادی فیض فیسٹیول کو لے کے کیا منزل ہے؟ انٹرنیشنل کرنا ہے کیا؟ نہیں, کچھ نہیں کرنا, آخری سانس تک اس کو ایسے ہی رکھنا ہے. ہم ڈسکور پاکستان پہ بیٹھے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں آپ, شوق ہے آپ کو سیاحت کا؟ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا کونا ہو پاکستان کا جہاں میں نہ گیا. اب کچھ سالوں سے نہیں گیا لیکن جوانی میں شاید ہی کوئی ایسا. سب سے فیوریٹ اسپاٹ کون سا؟ بے شمار جگہیں ہیں, سب بے شمار یادگار جگہیں ہیں. ایک دو سوال مجھے بتائیے کہ اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو کہ آپ کی یادداشت چلی جائے اور آپ کو فیض صاحب کی کوئی ایک نظم, کوئی ایک غزل ہی گنجائش بچے کہ جو آپ کو یاد رہے گی, وہ کیا ہوگی؟ اس وقت تو یوں لگتا ہے اب کچھ بھی نہیں ہے. مہتاب نہ سورج نہ اندھیرا نہ سویرا, آنکھوں کے دریچوں پہ کسی حسن کی چلمن اور دل کی پناہوں میں کسی درد کا ڈیرا. ممکن ہے کوئی وہم تھا, ممکن ہے سنا ہو, گلیوں میں کسی چاپ کا ایک آخری پھیرا. ایک بیر نہ ایک مہر نہ ایک ربط نہ رشتہ, تیرا کوئی اپنا نہ پرایا کوئی میرا. مانا کہ یہ سنسان گھڑی سخت گھڑی ہے, لیکن میرے دل یہ تو فقط ایک گھڑی ہے. ہمت کرو, جینے کو تو ایک عمر پڑی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا, اور اپنا اور ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.